اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ اور وہ شخص جو اپنے والدین سے جس نے کہا کہ تف ہو تم دونوں پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکیں۔ اور وہ والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ برا ہو تیرا، ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس بات کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ افسانے اور کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان سے پہلے گزرے ہوئے جنات و انسانوں کی جماعت کے ساتھ عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ یقیناً یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کی بنیاد پر مختلف درجات ہیں، اور تاکہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے اور یہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس دن کو نہ بھولو جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تو تم نے تو اپنی دنیاوی زندگی میں ہی اپنی پاکیزہ چیزوں کو ختم کر دیا اور تم اس سے لطف اندوز ہو چکے، آج تمہارے زمین میں ناحق تکبر کرنے اور فسق و فجور کرنے کی وجہ سے ذلت کا عذاب تمہیں سزا کے طور پر دیا جائے گا۔ سورہ احقاف کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے کی مرتبہ یہ بات آ چکی کہ اس سورت کا نزول اس زمانے میں ہوا تھا جب مکہ مکرمہ میں حالات ایسے تھے کہ کسی گھر میں والدین اسلام لے آئے ہیں اور بچے اسلام سے محروم تھے، تو کوئی گھر ایسا تھا جہاں بچے اسلام لے آئے تھے اور والدین اب تک کفر پر باقی تھے۔ لہذا ایک دوسرے کے حقوق کو لے کر کہ ان حالات میں کیسے ایک دوسرے کی حق کی ادائیگی ہوگی، مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا۔ اسی زمانے میں سورہ احقاف کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے اندر باضابطہ ایسی سچویشن میں ایک دوسرے کی کتنے حقوق ایک دوسرے پر لازم ہوتے ہیں، اس کو لے کر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو لے کر باضابطہ آیتیں نازل کی گئی۔ لہذا گزشتہ جو تفسیر گزری ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تاکید اور حکم دیا کہ دیکھو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ والدین بھلے ہی تمہارے مذہب کے مخالف ہوں، ان کا مذہب اور تمہارا مذہب الگ الگ ہو، لیکن انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت اور خدمت کا حق اس کی وجہ سے ضائع نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان کے غلط عقیدے میں یا ان کے ایسے حکموں میں اس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے غلط عقیدے میں ساتھ نہیں دیا جائے گا، یا ان کے غلط عقیدے پر ان کو صحیح نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ والدین کا جو احسان ہے ان کی اولادوں پر، اور جن مشقتوں سے والدین نے اپنے بچوں کی پرورش کی، اس طریقے سے ایک ماں 9 مہینے تک اپنے اس
جگر کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے جن مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش ہونا، جننا اس بچے کو، اس کے بعد دودھ پلانے کا پورا جو پیریڈ ہوتا ہے 2 سال کا، یہ انتہائی مشقت بھرا، تکلیف دہ، اور ماں کا بہت بڑا ان حالات میں احسان ہوتا ہے۔ ماں اپنی صحت کی فکر نہیں کرتی ہے، اپنی نیند کی فکر نہیں کرتی ہے، اپنا پورا روٹین ماں کا کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ ماں اپنے آپ کو اپنے بچے کے تابع کر دیتی ہے، بچے کے اٹھنے سے وہ اٹھتی ہے، بچے کے سونے سے وہ سوتی ہے، بچے کے رونے سے وہ روتی ہے، بچے کے بیمار ہونے سے ماں بیمار ہو جاتی ہے، بچے کے خوش رہنے سے ماں کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ یعنی ماں کی جو قربانیاں ہیں انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اس کی بنیاد پر اگر ماں کا مذہب بھی مختلف ہے تب بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، اخلاق حسنہ اور محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے مذہب اسلام کی خوبصورتی، اور یہ ہے والدین کو لے کر اسلام کا اعلیٰ درجے کا حکم کہ اگر وہ کافر بھی ہوں، ان کا اور تمہارا مذہب مختلف بھی ہو، وہ تمہارے خدا کو اور تمہارے رسول کو ماننے کو تیار نہ بھی ہوں، اس کے باوجود ان کا جو احسان ہے تمہارے اوپر، تمہاری پرورش کے اوپر، تمہاری زندگی کے اوپر، تم آج جہاں کھڑے ہو اس کے بعد کا جو پورا مرحلہ ہوتا ہے، دودھ چھڑانے کے بعد سے لے کر تمہاری تعلیم و تربیت کا، تمہارے لیے باپ جو قربانیاں دے رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ دھوپ میں اور برسات میں اور ٹھنڈ کے موسم میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر تمہارے لیے خوشیاں خرید رہا ہوتا ہے، سمیٹ رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے ہر طرح کے دکھ، درد اور تکلیف اور لوگوں کی باتیں اور طعنے سن رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے جو قربانیاں دیتا ہے وہ اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ مذہب کے مختلف ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ حسن اخلاق میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ غور کیجئے کہ والدین کافر ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، مذہب اس کے باوجود اتنی رعایت کی گئی ہے، تو جن کے والدین مومن ہوں، مومنہ ہوں، ایک مذہب والے ہوں، اور ان کے والدین اپنے بچوں کے لیے ساری قربانیاں دی ہوں، ان بچوں کے لیے ان کے والدین کے کتنے حقوق ہوں گے، والدین کے ساتھ کس طریقے سے ان بچوں کو پیش آنا چاہیے، خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں۔ قرآن نے کہا نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب یہ لوگ کیا ہو جائے، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تب تو تمہیں انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے کہ نہیں واحد؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یعنی پوری احکام کو قرآن نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا کہ ان میں سے دونوں یا ایک بڑے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو ہی مت، بلکہ ان کے ساتھ انتہائی نرمی سے، محبت اور پیار بھرے انداز میں ان سے گفتگو کرو، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہے پروردگار، جن مشقتوں کے ساتھ، جن محبت اور جن ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ بچپنے میں ہماری پرورش میں ان لوگوں نے دھیان دیا، اسی طریقے سے آپ بھی ان کے اوپر کیا کیجیے، رحم کیجیے۔ یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انتہائی دردناک پہلو آج اس موضوع کا ہے۔ آج اس موضوع کے حالات یہ ہیں، کل میں آپ کو بتاتا ہوں، کل میں ایک ڈاکٹر کیا تھا عشاء کے وقت، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انتہائی کمزور، یعنی بالکل لکڑی کی خاتون تھی، وہ دونوں ہاتھ اس کے ایسے مڑ گئے بڑھاپے کی وجہ سے، دونوں پیر کی انگلیاں ایسے مڑ گئیں، وہ صحیح سے چپل میں پیر داخل نہیں کر پا رہی تھی، اور بالکل دبلی ایک دم لکڑی عورت، اس کے ساتھ ایک نوجوان ٹائپ کا، مطلب 40-19 عمر کا ایک مرد اس کے ساتھ تھا۔ بیٹا ہوگا غالباً، اور اگر بیٹا نہیں ہوگا تو پھر کوئی پڑوسی ہوگا۔ وہ خاتون یہاں بیٹھی تھی، اور یہ جہاں وہ بیٹھے ہیں اس صف میں، وہاں ڈاکٹر کا چیمبر تھا، دروازہ تھا، اور یہ تھوڑی اونچائی پر تھے، یہاں سے لے کر وہاں تک جانے میں اس خاتون کی حالت خراب ہو گئی، یعنی وہ پیر نہیں بڑھا پا رہی تھی، اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ انتہائی مزے میں ہے، یعنی بالکل نارمل ہے، اس کو کچھ ہلکا سا ہاتھ پکڑے ہوا ہونا تھا، گودی میں اٹھا کر لے، میں اس کو جھڑک گیا اس کے اوپر،
میں کہا بھائی یہ ایک قدم نہیں بڑھا پا رہی. کہ ارے یہ تو گھر میں دن میں 11 بجے تک کام کرتے رہتی ہے, ابھی شام میں اس کا پیر نہیں چلتا ہے. بولا جب پاگل پن ہے, یہ جواب ہے اس کا. 2-3 لوگ اور پیشنٹ بیٹھ کے بولنے لگی جانتے ہیں پینشن ملتا ہوگا اس لیے وہاں تک آ بھی گیا اس کا بیٹا. اس خاتون کو پینشن ملتا ہوگا اس لیے کم سے کم ہاتھ پکڑ لیا, ورنہ وہ بھی نہیں کرتا ہو. بہت مشقت سے ایک قدم اٹھا کر وہ آگے بڑھی. پھر میں کمپاؤنڈر کو بولا, ڈاٹا بھی کہہ رہے بھائی ڈاکٹر کو بلا کے باہر دیکھ رہا ہوں یہ خاتون ہے چلنے کے لائق ہے نا. تو بولے نہیں ہم پکڑ کے لے گئے. تب کمپاؤنڈر پکڑ کے لے کے گیا, اور جو اس کے ساتھ تھا وہ یوں ہی کھڑا ہے. اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے, یعنی اس حالت میں تھی وہ خاتون. اس کو دونوں ہاتھ میں گود میں اٹھا کر پیار سے لے جا کر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت تھی. جب ماں باپ اس عمر کو پہنچتے ہیں تب اصل امتحان ہوتا ہے اولاد کا. بچپنے میں اور جب تک بچے کی شادی نہیں ہوتی ہے یا ابھی معمولی وقت گزرا ہے نکاح کے بعد, تب تک تو انسان بہت خیرخواہی ہمدردی دکھا دیتا ہے والدین سے, اگر تھوڑا موڑی دینداری ہو, تھوڑی موڑی تربیت ہو. لیکن جب یہ اپنی زندگی میں مشغول ہوتا ہے, اس کے بچے جوان ہونے لگتے ہیں, اس کو دنیا کے حالات اور تکلیف اور بیماری پریشانی کا سامنا ہو, تب دیکھیے والدین کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہوتا ہے, کس طرح کا چڑچڑاپن ہوتا ہے. کوئی اپنی والدین کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. اور تو اور عذر کیا پیش کرتے ہیں, ہمارے بچے منع کر رہے ہیں کہ بہت دادی نانی بہت پریشان کرتی ہیں, بہت ہلہ کرتی ہیں, بار بار ڈاکٹر کو جانے کو کہتی ہے. یہ رویہ ہے سماج کے اندر. اور یہ بیوقوف ہے, بچے کی پڑھائی, یہ تو پڑھائی ڈسٹرب ہوتا ہے, تو بچے کا یہ ہے تو وہ ہے, اس کو سو نہیں پاتی ہے. یہ عذر کر کے لوگ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں. ارے بیوقوف, یہی اولاد جس کی وجہ سے تم اپنی جنت برباد کر رہے ہو, یہی اولاد کل تمہیں بے دخل کرے گی. یہی اولادیں جن کی وجہ سے تم اپنی جنت کو اپنے سے دور کر رہے ہو, اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو, اللہ کی ناراضی خرید رہے ہو. جن اولادوں کے چکر میں یہ اولاد تمہارے ساتھ اس سے بدتر کرے گی. تمہارے والدین کا تمہارے ساتھ یہ رویہ نہیں تھا. ہمارے جو والدین کی جو عمریں گزری, جو حالات گزرے ہیں, وہ اتنا زیادہ بے دینی کا اور بدتمیزی کا اور اتنا زیادہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا زمانہ نہیں تھا. مسجد میں لوگ آتے, کتنی مشقتوں سے آتے میں نہیں دیکھتا ہوں. ایک صاحب آتے ہیں, ان کا بیٹا وہاں اتارے گا, اسکوٹی سے بھاگتا ہوا چلا آئے گا مسجد, اور وہ تکلیف سے چلے آ رہے ہیں. میں نے ایک دن کہا بھی اس کو, ارے بھائی اتنی جلد بازی کیا ہے, تم ان کا وہاں سے ہاتھ پکڑ کر سیڑھی سے اتارو ان کو نیچے تک, تب تم آ کے صف میں کھڑے ہو. وہ کتنی مشقت, تم جا کے خالی اسکوٹی بیٹھ جاؤ گے, یہ بڑی مشقت سے چل کے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ پیر ان کا پھسل گیا, گر گئے, تو سیڑھی پہ چڑھنا آسان ہے بوڑھے کے لیے. توجہ ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کن حالات سے گزر رہے ہیں, مجھے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے کا حسن پیش کرنا چاہیے. یہ جو حالات دیکھیں قرآن نے کیا کہا, یعنی قرآن چونکہ اللہ تو انسان کے نفسیات سے واقف ہے نا, جان رہا تھا کہ ایسا انسان ہے, اتنا بدبخت ہے یہ اولاد کہ اس کو کچھ, اس لیے اس کو یاد دلا ہوگا, حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. تمہاری ماں نے تمہیں آسانی کے ساتھ پیٹ پر نہیں رکھا ہے, بہت مشقتوں کے ساتھ تمہیں پیٹ کے اندر رکھا تھا. اور پھر جب ماں نے تمہیں جنا تو آسانی کے ساتھ قرآن نے لفظ استعمال کیا کرہا. کرا کہتے ہیں انتہائی مشقت اور پریشانی کے عالم کو, جب انسان بالکل ٹوٹ جائے کسی کام کو کرتے ہوئے, وہ کیفیت قرآن نے نقل کی یہاں پہ. یاد دلایا اولادوں کو, دیکھو بھولو مت اپنی اولادوں, اپنے والدین کو. والدین کے ساتھ سماج میں جو رویہ انتہائی قابل افسوس ہے, افسوسناک پہلو ہے وہ. اس کی وجہ بھی ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کسی انسان کی بدنصیبی ہی ہو تو الگ بات ہے, ورنہ انسان جیسی تربیت کرے گا اپنی اولاد کا, آپ جان لیجئے, جیسا مال کھلائے گا, جیسی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گا, جتنی اس کی دینداری اور اس کے لیے صلاح اور تقوی کا انتظام کرے گا, ویسا ہی اس کی اولاد ہوتی ہے, جان لیجیے آپ. اور خود آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ تھا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس دنیا کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو اس دنیا کے اندر ملا کرتی ہے اور انعام بھی ملتا ہے اس کا. جیسے یہی والدین کے ساتھ جیسا آپ کا رویہ ہوگا, جیسا آپ کا معاملہ ہوگا, ویسا اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے. یعنی اگر والدین کے حقوق کی ادائیگی آپ نے نہیں کی, اس دنیا کے اندر اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کی اولاد خود آپ کو حقوق ادائیگی نہ کرے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا, والدین کا خدمت گزار اتنا خوشحال بڑی زندگی گزارتا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اپنے اساتذہ کی خدمت کرو گے تو علم سے نوازے جاؤ گے, اور اگر مالداری سے اور دولت سے نوازے جانے کی خواہش ہے تمہیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو.
جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر ہی بے بہا نعمتیں، اس کی رحمتیں اس کے اوپر برسا دیتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی چیزیں آپ اور ہم خود اپنے سماج کے اندر جا کر دیکھیں گے، اگر یہ ساری چیزیں ہمیں دکھیں گی کہ وہ بچہ جو اپنے والدین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت خوشحال ہوتی ہے۔ ہم آپ سمجھتے نہیں نا، وہ بتا رہے ہم بہت محنت کر، بہت پیسہ آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ محنت کر رہے، پیسہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ آپ بھی دکان کھولے، بھی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے دکان سے کچھ آمدنی نہیں ہے، آپ کے دکان پہ خوب کسٹمروں کی بھیڑ ہے۔ یہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ آپ کے دسترخوان پر جو نعمتیں لگ، میں نے کتنے پیسے والوں کو دیکھا ہے، سوچتا ہے وہ جاتا ہے پھل دکان پہ نا تو آدھا کلو سیب لینے کو سوچتا ہے، اس کے دسترخوان پہ پھل نہیں سجا ہوا ہے۔ اور کتنی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ہر دن جائیے دسترخوان پہ 10 طرح کا پھل موجود ہے، ڈرائی فروٹ موجود ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، معمولی سی زندگی ہے اس کی، لیکن کھانے پینے کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، صحت تندرستی سب اس کے پاس موجود ہے، آل و اولاد کی کثرت ہو رہی ہے۔ یہ وہ سمجھتا نہیں کہاں تھی، وہ اس کے ان نیک اعمال کا بدلہ اسے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں صرف مزہ چکھا رہا ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ الگ ہے۔ کون سی نیکی کا بدلہ کہاں مل رہا ہے، کون کہاں پہ خوش ہے، میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو۔ یعنی بس ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں میں، ایک دن سڑک سے جا رہے ہیں، مشکل سے 3 یا 4 سیب کی ایک تھیلی لے کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ ہاں وہ والدہ کھاتی ہیں نا، لے کے جا رہے ہیں۔ بولے یار 3-4 لوگوں سے والدہ ہی کھاتی ہیں، جب پھل دکان پہ آئے تو 2-4 پھل اور خرید لیتے، پھل والے کا ہی فائدہ ہو جاتا ہے، تم لوگ بھی کھاتے پیتے تھوڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ پیسے تو تمہارے پاس کمی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس، نہ تمہاری والدہ کے پاس، نہ تمہاری بہنوں کے پاس، سب کچھ ہے ماشاءاللہ، باپ چھوڑ کر مرا ہے، اچھی خاصی دولت۔ تو وہ کیا ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں نا، وہ یہی ساری چیزیں ہیں۔ انسان کو انسان مال و دولت سے ہی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، صرف اپنے اعمال، نیک اعمال سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جائیے بالکل خوش ہیں، مزے میں ہیں، زندگیاں ان کی بالکل ترقی کر رہی ہے، خوش خرم ہے، ایک سکون میں ہے زندگی ان کی، کہیں کوئی پریشانی نہیں ان کی زندگی میں۔ کیوں ہے وہ؟ ان کا اپنے والدین کے ساتھ جس طریقے سے آپ اپنے والدین کے ساتھ تعلق رکھیں گے ویسا ہی اثر پڑے گا۔ اور مجھے افسوس یہی ہوتا ہے، مجھے کیا تو غور کرنے کی چیز ہے کہ جن جن چیزوں کو لے کے قرآن نے بہت زیادہ تاکید دلوائی ہے نا، انہی سب چیزوں میں زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ جیسے ایمان لانے کو لے کے دیکھا آپ نے، شرک کو لے کر کتنی مذمت بیان کی، ہر جگہ شرک کو اللہ نے مذمت کیا، کنڈم کیا، بار بار دلیلیں دی کہ دیکھو شرک نہیں کرنا۔ اس کے باوجود غیروں کا شرک تو چھوڑ دیجیے جو اسلام نہیں لایا ہے، مسلمان ہر دن شرک کے اعمال کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح سے دیکھیے نماز کا اہتمام، بار بار قرآن نے کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کان پر جو رینگتا ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، لاکھ آپ کہہ دیجئے، لاکھ تقریر کر دیجئے، لاکھ ان کو بول دیجئے بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی تاکید کو بیان کر دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز پڑھنے والے وہی چند لوگ ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں کیا؟ 5 وقت کون نمازی ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہے کیا؟ وہی بیچارے چند لوگ ہیں جو آتے ہیں، ورنہ دیکھیے غفلت ہی غفلت ہے۔ والدین کو لے کے قرآن نے کتنی جگہ کہا بھائی اپنے کے ساتھ، کہا دیکھو اپنے رب کا حق ادا کرو، عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ جگہ جگہ پر احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن والدین کے ساتھ وہی رویہ ہمارا اور آپ کا، والدین کے ساتھ ہمارا اور آپ کا وہی رویہ۔ اس لیے تعلیم و تربیت کی، اولاد کو نیک بنانے کی بہت تاکید ہے۔ آپ نے اولاد کو نیکی نہیں بنایا کبھی، اس کا بھی اثر ہے جو آپ بھگت رہے ہیں۔ جو انسان بھگت رہا ہوتا ہے نا کہ بچے ہمارے موافق نہیں ہیں، وہ آپ کی تعلیم و تربیت ہے جو آپ بھگت رہے ہیں۔ آپ نے اس کے ذہن و دماغ میں بڑے چھوٹے، دینداری، تقوی، صلاح، پرہیزگاری، امانت داری، دیانت داری، والدین کے حقوق یہ بتلائی نہیں۔ قرآن نے کیا کیا کہا ہمیں نہیں پتہ ہے والدین کو لے کر، ہم اپنے بچوں کو کیا بتلائیں گے؟ کہ دیکھو بیٹا والدین کا کیا پوزیشن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری دعا قرآن نے نقل کر دی کہ اے میرے دعا کرو، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دیتے رہیے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہا ہوں۔ کن بنیاد پر؟ ان نعمتوں کی بنیاد پر جو آپ نے مجھے دی، میرے والدین کو دی، اور آپ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کیجیے۔ کیا دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ ایک تو یہ توفیق مانگنا ہے ہمیشہ کہ میں کیا کروں، شکر ادا کرتا رہا ہوں۔ کن بنیادوں پر؟ صرف ان بنیادوں پر نہیں جو آپ نے میرے ساتھ کیا، بلکہ میرے والدین کے ساتھ بھی جو آپ نے خیر کا معاملہ کیا اس پر ہی میں شکر ادا کرتا رہا ہوں۔ ایک طرف یہ دعا والدین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، دوسری طرف خود اپنے لیے کہ دیکھیے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی، نیک عمل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے ساتھ میری اولاد بھی میری نیک بنے۔ جب میری اولاد نیک بنے گی تو اس کا بھی میرے ساتھ معاملہ حسن سلوک کا ہوگا، حسن اخلاق کا ہوگا۔
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قرآن نے نقل ہوئی، قرآن کوئی بات نقل کرتا ہے، اپنی کتاب میں جگہ دیتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی مسلم. اللہ میں آپ ہی سے طرف متوجہ ہو سکتا ہوں، آپ ہی کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، آپ ہی کا فرمانبردار بن کے زندگی گزار رہا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ سارے معاملات میرے ساتھ. کتنے لوگوں کو یہ دعا پہلے سے یاد تھی؟ کل کی تفسیر سننے سے پہلے یہ دعا ہے قرآن کریم میں، اس کا علم بھی تھا ہمیں اور آپ کو. سوچئے کیا دعا ہے. اگر اس دعا کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ بہت تبدیلی آپ دیکھیں گے. اور قرآن نے کہا نا ایسے ہی لوگ نیک عمل کو ہم قبول کرتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، جن کے اندر شکر کا جذبہ ہوتا ہے، جن کے اندر اپنی اولاد کی صلاح اور تقویٰ کی کیا ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، جو نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، جو والدین کے بارے میں فکر مند ہے، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے، پورے خاندان کے بارے میں جو بچے لوگ فکر مند ہوتے ہیں، ویسے لوگ کے نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو ہم درگزر کرتے ہیں. اس کے بالمقابل جو آج کیا ہے تو اس کے اندر کہا دیکھو والذی، اور وہ شخص جو اپنے والدین کو کہتا ہے اف لکما، تم پر تف ہو، تم کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یعنی وہ گھرانے مکہ مکرمہ میں جہاں والدین اسلام لے آئے تھے، بچے نہیں لائے تھے، تو والدین اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو بعض بادل بہت ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو خدا جانو. تو اپنے والدین کو کہتا تھا اف لکما تعیداننی ان اخرج. بھائی تم پر تف ہو، اپنے والدین کو الٹا ہی بچہ کیا کہتا تھا، تم پر تف ہو، تم مجھ سے یہ وعدہ کر رہے ہو کہ مجھے دوبارہ نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وقت خلت القرون من قبل، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگ گزر گئے، کئی نسلیں گزر گئی، کوئی تو دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر آیا نہیں، تو میں کیسے زندہ ہوں گا. وہما یستغیثان اللہ، اور والدین بیچارے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. کس سے فریاد کرتے تھے؟ اللہ سے. ویلک آمر، کہتے تھے تیرا برا ہو ایمان لے آؤ. والدین اپنے بچے سے کہتے تھے کہ تیرا برا ہو تو ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین. اب وہ بچہ پلٹ کر کیا کہتا تھا معلوم؟ مکہ مکرمہ میں کہتا تھا ارے یہ سب قصے اور کہانیاں ہیں، بہت پہلے لوگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، سب نقل ہوتے چلی آ رہی ہے. اللہ کا وعدہ اور قیامت اور دوبارہ کی زندگی اور یہ اور وہ، ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن نے کہا سن لو اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. یہ اور ان کے علاوہ ان سے پہلے جتنے بھی ایسے جنات و انسان کے گروہ گزر چکے ہیں جو کفر و شرک پر باقی رہے، ان سب کے اوپر اللہ نے جو حق ثابت ہو چکی ان کے اوپر، جو اللہ نے ان کے لیے عذاب کا اور سزا کا اعلان کیا ہے، وہ سب کے سب ان کے اوپر کیا ہو، یعنی حجت تام ہو گئی. جو لوگ ایمان نہیں لائے اور شرک و بت پرستی کے ساتھ دنیا کے ساتھ گئے، ان کے اوپر حجت تام ہو گئی. اللہ کا عذاب ان کے لیے کیا ہو گیا، ثابت ہو چکا. وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جو ایمان نہیں لائے وہ کیا ہے، خسارے میں. قرآن نے کہا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ایک درجہ ہے اس کے عمل کی بنیاد پر. مطلب کیا کہ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے نا، تو اسی عمل کے اعتبار سے ہر گروہ کا الگ الگ درجہ ہے جنت اور جہنم کے اندر. آئی بات سمجھ میں؟ جنت اور جہنم کے اندر جس انسان کا جیسا عمل ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے درجات ہیں، یعنی درجات مختلف ہیں. ہر انسان ایک ہی درجے میں نہیں ہوگا. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، کیوں؟ تاکہ اللہ ان کے عمل کا پورا بدلہ دے دے. بھائی جتنا تیرا عمل ہے اتنا تو بدلہ لے لے. تو ہو سکتا ہے کسی کا عمل بہت زیادہ ہو تو اس کو بہت زیادہ درجات ملے، بہت بلند مقامات ملے. کسی کا عمل کم ہو تو اس کو کم درجے کی جنت ملے. یہی حال جہنم میں بھی ہے، سزا کا بھی معاملہ ہے. کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تو عمل لے کر آیا ہے 100 اور اس کو بدلے میں 85 درجے دیے گئے، اور کوئی 85 عمل لے کے آیا اس کو 100 درجے دے دیے گئے. نہیں، بلکہ جو جتنا عمل لے کے آئے گا اسی بنیاد پر انہی گروہوں میں شامل ہوگا جو اس کے اعمال کے اعتبار سے درجات کے لائق ہوں گے. ایوہ سمجھ میں؟ قرآن نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن کو نہ بھولو جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن. اور کفار بھی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بہت سے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان نہیں لائے لیکن اس کے علاوہ بہت سے خیر کے کاموں میں ان لوگوں نے شرکت کی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں. تو قرآن نے کہا دیکھو اس دن معاملہ یہ ہوگا، قرآن کا اللہ ان سے کہے گا جہنم کے سامنے پیش کر کے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں ہی اپنی پاکیزہ اعمال کا بدلہ لے لیا اور تم اس سے لطف اندوز ہو گئے. کیا مطلب؟ جو بھی کفار و مشرکین نیک اعمال کرتے ہیں ان کو بدلہ اسی دنیا کے اندر دے دیا
چاہتا تھا۔ لہٰذا ان سے کہا جائے گا کہ جو تھا تمہارا وہ تمہیں دنیا کے اندر دے دیا گیا، تم اس سے فائدہ اٹھا چکے۔ آج تو معاملہ یہ ہے فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے جو ناحق دنیا کے اندر تکبر سے کام لیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور تم جو فسق و فجور میں مبتلا رہتے تھے، اس کی بنیاد پر آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ ایسا عذاب دیا جائے گا جو تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آج تمہیں تمہارے نیک عمل کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، وہ سارے بدلے تمہیں دنیا کے اندر ہی دے دیے گئے، تمہیں تمہاری جس بھی شکل میں دیا گیا ہو، لیکن جو کفر و شرک لے کر آئے گا اس کو آخرت کے اندر اس کے عمل کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ آخر دعوانا